اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی آخر یوم الدین۔ عزاداران ابا عبداللہ، عزاداران زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب کی سوانح حیات کا آج یہ تیسرا لیکچر۔ عزیزان محترم، آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ حسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ دینے والا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وقت ہے کہ بیعت کا بہانہ بنا کے حسین اور ان کے اولاد اقربا سب کو ایک ساتھ تہہ کر دیا جائے اور ان کے بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کو کنیز اور غلام بنا لیا جائے اور اس طرح سے اس کی تشہیر کیا جائے کہ پھر کبھی کسی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ تشدد اور بے رحمی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب بروئے کار لائی جائیں، ان کا سارا مال و اسباب مال غنیمت کی حیثیت سے لوٹ لیا جائے، اس خاندان کی عظمت، عزت و وقار کو اس طرح زمین دوز کر دو معاذ اللہ کہ اس کے آثار کبھی بھی کہیں نظر نہ آنے پائیں۔ حکومت کے بنائے ہوئے 100 مفتیوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان ہیں جو نبی کے نواسے کے خلاف یہ جنگ آرائی کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ بس پھر کیا تھا وہ سوال بیعت جسے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد 50 سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ سن 61 ہجری میں بے انتہا خونخوار اور ہولناک بن کے ظلم جور کی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ فرزند رسول حسین کے راستے میں حائل ہو گیا اور 10 محرم کو کربلا کا میدان اولاد رسول کے خون سے رنگین ہونے لگا۔ عزادارو، مسلمانوں میں احساس شرافت اس قدر مردہ ہو چکی تھی اور غیرت اس قدر بے حس ہو چکی تھی کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمان اپنے نبی کے لخت جگر کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ جنہیں کوئی اسلحہ نہیں مل سکا تھا عزادارو، وہ ہاتھ میں پتھر لے کے چلے آئے کربلا میں۔ اللہ اکبر! عاشور کا سورج ڈوبنے سے پہلے کئی دن کی بھوک و پیاس میں حسین اور حسین کے ساتھ ان کی گود کے پالے بوڑھے بچے جوان سب قتل کر دیے گئے۔ حد یہ ہے کہ شیر خوار بچوں پر بھی رحم نہ کھایا گیا، گھر لوٹ گیا، نبی زادیوں کے سر کی ادائیں ردائیں بھی چھین لی گئی، یتیموں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، فوج یزید میں فتح کے شادیانے بجتے رہے۔ ایک ظالم اپنے سپر اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے آواز دے رہا تھا، کہاں ہے ابن سعد، کہاں ہے ابن زیاد، کہاں ہے یزید، برد اس تھیلی میں زر و جواہر جس سے میں نے عین سجدے میں، کیسے بتاؤں، پڑھنے کا بھی کلیجہ چاہیے، برد زر و جواہر اس تھیلی میں کہ میں نے عین سجدے میں سجدے گزار کا سر کاٹا ہے۔ آئے آئے!
ایک دوسرا شخص چیخ رہا تھا کہ یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ میں نے حسین کی لاش پر اتنی بار گھوڑے دہرائے ہیں کہ پسلیوں کی ہڈی سلامت نہیں رہی، ساری پسلیاں ٹوٹ چکی۔ مجھے انعام چاہیے۔ کیا ہوا اگر فاطمہ زہرا کی پسلیاں زخمی کرنے والا پس منظر میں رہ گیا؟ یہ منظر عام پر اعلان کرنے والا نظام کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر! یہ منظر عام پر اعلان کرنے والا کس نظام کی اولاد ہے؟ عزیزو، زینب کربلا میں لڑائی ختم ہو گئی، خاندان نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یزید جو مطلق العنان حکمران تھا، مطلق العنان شارع اسلام بھی بن چکا تھا۔ تمام ماہرین تاریخ عالم کو آواز دیجیے، اور عاشور کے ڈوبتے ہوئے سورج کے وقت تاریخ جہاد پہنچ چکی تھی، وہاں انہیں کھڑا کر کے ان سے پوچھئے کہ آپ حضرات تاریخ کی نبض کو دیکھنے والے ہیں، ذرا بتائیے کہ اب مسلمانوں کی تاریخ کدھر جائے گی؟ مجھے یقین ہے کہ سب ہم زبان ہو کے کہیں گے اس میں سوچنا کیا ہے، آنے والا عہدہ یزید کا عہدہ ہوگا، بلا شرکت غیر و بلاد اسلامیہ کا حکمران وہی ہوگا۔ کون اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ مسجدیں شراب خانے بن جائیں گی، کعبے میں لہو و لعب کی محفلیں آراستہ ہوں گی، وہ جس حرام کو چاہے گا حلال کر دے گا۔ اللہ اکبر! جس حلال کو چاہے گا حرام کر دے گا۔ حسین کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، اب نہ کہیں آواز حق بلند ہوگی اور نہ کوئی حق پرستوں کا ساتھ دینے والا پیدا ہوگا۔ یہ عاشور محرم اسلام محمدی کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ذریت ابراہیم کی امامت کی تاریخ کربلا میں ختم ہو گئی۔ اب تاریخ یزید کے اشاروں پر اپنا سفر طے کرے گی۔ ہو چکا جو کچھ ہونا تھا۔ یہ بیٹیاں جن کے بچے، بھائی، بھتیجے، بانجے خون میں ڈوبے پڑے ہیں، یہ کیا کیا لڑ گئیں گے؟ کچھ تو خیمے میں جل جائیں گے، جو بچ جائیں گی راستے میں دم توڑ دیں گی۔ ایک بیمار ہے، وہ تو کو گرا اور خاردار بھیڑیوں میں کب زندہ رہے گا؟ کب تک؟ کہیں دم توڑ دے گا، پھر اسے اور ان بیویوں کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالے گا کون؟ جن کا سب کچھ لٹ چکا تھا، انہیں اپنی زندگی کی حفاظت کا ہوش کہاں؟ اب نہیں، اب انہیں یہ زندگی، اب انہیں نہ زندگی کی ضرورت ہے، نہ زندگی کی محبت ہے۔ مگر اللہ اکبر، سلام کرتا ہوں میں زینب کے اوپر، زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کو، جنہوں نے تاریخ کے ڈوبتے ہوئے اسلام کے نقشے کو اس طرح سے بدلا کہ آج تک اسلام آئندہ اور پائندہ ہے۔ وہ زینب کا مشن تھا جو کھڑی ہو گئی، مگر دیدہ تاریخ نے حیرت سے دیکھا کہ آفتاب کی طرح روشن چہرے والی ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے طلوع ہوئی اور دور دور کے بیواؤں، یتیموں کو آگ سے بچا بچا کر باہر لا کے جلتی ہوئی ریت پر بٹھا رہی ہے۔ اس خوفناک لمحے میں شریعت کا قانون پوچھ کے امام وقت کا تعارف کرا رہی ہے۔ بیمار سید سجاد کو پشت پر اٹھائے لاتی ہے اور خاک پر لٹا دیتی ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی دل کی خاتون ہے!
ایک بچے کو بھی جلنے نہیں دیا. معمول آتش زنی میں بھی دو ایک انسان عموماً جلس جاتے ہیں، جبکہ آگ بجھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں. مگر یہاں تو آگ لگانے والے بہت ہیں، بجھانے والا کوئی نہیں. مگر اس نے سب کو بچا لیا، انہیں بھی بچا لیا جنہیں زندہ رہنے کی خواہش نہیں تھی. خود اپنے غموں کی آگ میں جن کے کلیجے سلگ رہے تھے، انہیں خیمے کی آگ کا ہوش کہاں. یہ کون ہے؟ اس سے پہلے تو اسے کسی نے نہیں دیکھا. چہرے پر کیسا جلال ہے، کیا دبدبا ہے اور کیا اطمینان ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. نہ آنکھ میں آنسو ہے، نہ ہاتھوں میں لغزش ہے، نہ پاؤں میں کپ کپاہٹ ہے. ہونٹ سکے ہوئے ہیں مگر دریا کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے. گود کے پالوں کی لاشوں خون میں ڈوبی ہوئی پڑی ہے، مگر اس کی ساری توجہ سید سجاد کی طرف ہے جو وقت کا امام ہے. رات اندھیرے میں ڈوب چکی ہے. فوج یزید فتح کا جشن منانے کھڑی ہو گئی ہے. شراب کے ساغر کھنک رہے ہیں. اسے ہوش کہاں کہ وہ دیکھے تاریخ انسانی کی واحد خاتون ہے جو اپنے ارمانوں کی لاش پر کھڑی ہوئی کئی اجڑے ہوئے گھروں کی نگہبانی کر رہی ہے. کون ہے یہ بی بی؟ عزیزو، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی اللہ. کبھی اس بی بی کے پاس، 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 کبھی بیمار بھتیجے کے پاس، کبھی یتیموں کے پاس. ایسا لگتا ہے کوک کی جلی ماؤں کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ رہی تھی. اللہ اکبر. چہرے کا دبدبا کہہ رہا ہے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. جلال رخ آواز دے رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی سازوں کے سارے انداز کو الٹ کر رکھ دے گی. یہ میرے لیے شام غریبہ ہے، مگر اس نظام کی آخری رات ہے کہ جس نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو مسلمانوں کے سر پر بٹھایا. کل کا دن ایک نئی تاریخ کا پہلا دن ہوگا. علی کی یہ مظلوم بیٹی یہی نہیں کہ نیا عہد و عالم موجود میں لائے گی، بلکہ عالم انسانیت کا مزاج اور کبھی مسلمانوں کی نفسیات کو بدل دے گی. کل کا نکلنے والا سورج عظمت محمد و آل محمد کا آفتاب بن کے نکلے گا، جو پھر کبھی غروب نہیں ہوگا. 11 محرم کی صبح صادق نمودار ہو چکی ہے. غم زدہ بیبیاں اپنے جگر بندوں کی لاشوں کے درمیان نماز صبح ادا کر رہی ہیں. سید سجاد سجدے سے سر اٹھا چکے ہیں. زینب جو رات بھر نہ لیٹی ہے، نہ بیٹھ کے دم لیا ہے، نماز ادا کر کے فوج یزیدی کی طرف دیکھ رہی ہے. ہاں عزیزو، آج کا دن شہادت بی بی سکینہ بھی ہے. کون سکینہ؟ وہ 4 سالہ سکینہ بچی، لخت جگر حسین کی سینے پہ سونے والی بچی، 2 فخر مصائب کے عزاداران حسین. وہ وقت الگ تھا جب چھوٹی سی سکینہ روتی تھی تو شبر تازیانے مارتا تھا. اب تو نہیں ہے. روئے عزاداروں. یہ 4 سالہ بچی مدینے میں جانے کا خواب دیکھتے دیکھتے قید خانے شام میں گزر جاتی ہے. کیا مصائب! جب لوٹے ہوئے قافلے کو لے جانے لگے اور اونٹ پر سب کو سوار کیا گیا. ہاں، سکینہ بی بی زینب کی گود میں اونٹ پہ سوار ہے، مگر شبر آ کے سکینہ کو کھینچ کے لے جاتا ہے کا سب جگہ.
یہ بچی اکیلی اونٹ پہ بیٹھے گی. زینب نے کہا یہ چھوٹی بچی ہے، اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، گر جائے گی. کہا شبر فکر نہ کرے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سینے سے لگایا، لٹایا اور رسی سے باندھ کے رکھ دیا. عزاداران حسین کیسے بتاؤ، جب اونٹ چلا سکینہ کا سینے میں رگڑ پیدا ہو گئی، اور اتنا رگڑا کہ سکینہ، چھوٹی سی سکینہ کے سینے سے خون بہنے لگا. پکارتی رہی، پھوپھی اماں مجھے بچائیے، بھیا سید سجاد مجھے بچائیے، چچا عباس آپ کہاں ہو، دیکھو آپ کی لاڈلی بھتیجی کے ساتھ کیا ہوا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار اللہ تجھے واسطہ اس مجلس کا، اس قلیل عزاداری کا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو بخش دے، ان کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت کر، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. دنیا میں آج پورا اشوب ماحول مچا ہوا ہے، اسلام اور اسلام والوں کو پیچھے حملے لگائے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں. تجھے واسطہ مولا عباس کا، تجھے واسطہ سکینہ کا، جو اس حق کے لیے لڑ رہے، خداوند متعال ان کو فتح یاب کر کے دشمنان دین کو نیست نابود کر دے. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. سیدہ سکینہ کا واسطہ یا اللہ، ہمارے بچوں کو سلامت رکھ، ان کو علم میں ترقی عطا کر، ان کی ایمان میں ترقی یافتہ عطا کر. جو لا ولد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا کر، جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا کر، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگاری میں برکت عطا کر. ہمیں حجۃ عادہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف یاب کر دے. علماء اسلام مجتہدین کرام اور مرجع حضرات کو اپنے سائے حفاظت میں رکھ. حضرت حجت قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. بسم اللہ.